بہت اہم سوال، آپ اپنے بھائی کے ساتھ کاروبار کر رہے ہوں، آپ اپنے دوست کے ساتھ، کسی کے ساتھ بھی کر رہے ہیں، ایک اہم سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ تو مفتی صاحب نے منافع کی تقسیم کی صورت بتائی، نقصان میں کیا ہوگا، نقصان کی صورت میں کیا ہوگا؟ تو ایک بات اپنے ذہن میں بالکل بٹھا لیں، منافع کی تقسیم کے اندر کچھ پارٹیز کو اختیارات دیے گئے ہیں، کیا دیے گئے ہیں؟ کچھ کنڈیشنز کے ساتھ، کچھ کنٹرولز لگا کر کہ جو ایکٹیو پارٹنر ہے وہ اپنے لگائے گئے سرمایے کے تناسب سے زیادہ بھی لے سکتا ہے، اپنے ایکٹیو ہونے کی وجہ سے پریویلیج لے سکتا ہے، لیکن نقصان میں شریعت مطہرہ نے ایک ہی اصول بیان کیا ہے۔ وہ اصول کیا ہے کہ پارٹنرشپ کے اندر اگر خدا نخواستہ نقصان ہو جاتا ہے، چانسز تو ہوتے ہیں نقصان کے، تو پارٹیز، دونوں پارٹیز، یہ جتنے بھی پارٹنرز ہیں، ضروری نہیں کہ دو ہی ہوں، پارٹنر 100 بھی ہو سکتے ہیں، تو کم از کم تمام پارٹنرز اپنے اپنے لگائے گئے سرمایے کے تناسب ہی سے نقصان میں نقصان برداشت کرتا ہے۔ مثال کے طور پہ تھوڑی دیر کے لیے ہم 3 لوگ ہیں، علامہ عبدالمتین صاحب ہے، علامہ بلال صاحب ہے اور میں سید صابر حسین، ہم تینوں نے مل کر مجموعی طور پر ایک کاروبار شروع کیا۔ کاروبار شروع ہوا 10 لاکھ روپے سے، تو میں نے 3.5 لاکھ روپے ملائے، تو میرا پرسنٹیج کیا ہے؟ 10 لاکھ میں 3.5 لاکھ روپے 35%، یہی ہے نا؟ انہوں نے 3 لاکھ ملائے، تو ان کا کتنا ہے بلال صاحب کا؟ 30%، انہوں نے بھی 3.5 لاکھ ملائے، تو ان کا کیا ہے؟ سمجھ میں آ گئی بات؟ یعنی 35% پہ میں ہوں، 30 پر بلال صاحب ہیں اور 35 پر اب کاروبار شروع ہو گیا، اور کہیں جا کر پتہ چلا کہ ہمارا نقصان ہے۔ نقصان ہونے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کہ جو آپ کا پرنسپل ہے وہ ہٹ ہو جاتا ہے، اسی کو نقصان کہتے ہیں، منافع کا نقصان نہیں ہوتا ہے۔ ہمارے جو کاروباری حضرات ہیں اپنے ملازمین سے بعض اوقات جھوٹ بولتے ہیں، میں ابھی مسئلے کی طرف آؤں گا، ایک ضمناً بات کرتا ہوں۔ کیا جھوٹ بولتے ہیں کہ جناب ان کو منافع ہو رہا ہوتا ہے، پروفٹ، میں تو اندر کا بھیدی ہوں نا، 17-18 سال سے کاروباری حضرات کے ساتھ میں مختلف فورم پر، ابھی کل ملتان میں چیمبر آف کامرس میں انشاءاللہ میرا خطاب ہے ملتان میں، وہاں آپ کو پتہ ہے کس کلاس کے جو کاروباری حضرات ہیں جھوٹ بولتے ہیں، منافع ہو رہا ہوتا ہے۔ ہر کاروباری کاروبار کو شروع کرنے سے پہلے سال کے شروع میں یہ جو بھی ان کا طریقہ کار ہے، اپنے ذہن میں ایک تصور پیدا کرتا ہے کہ اس سال میرا ٹارگیٹ 20 لاکھ روپے، کتنا ہے فرض کریں، کسی نے فرض کتنا ہے ٹارگیٹ منافع 20 لاکھ روپے۔ اب حالات ایسے ہو گئے کہ جب اس نے وقت آنے پر حساب کتاب کیا تو منافع کیا آیا؟ 18 لاکھ روپے۔ کتنا آیا؟ اس کے ذہن میں جو ایک خاکہ تھا منافع کا 20 لاکھ، اس سے 2 لاکھ روپے کم، تو آپ کہیں گے اس کا نقصان ہو گیا؟ بولے نا، منافع تو ابھی بھی ہوا 18 لاکھ روپے، لیکن جب ملازمین آئیں گے کہیں گے سر اتنی محنت ہم نے کی، سب کچھ ہوا اور آپ کو سال میں منافع بھی آیا، تو آپ ہمیں بھی کچھ بونس دے دیں، کچھ ہمیں ہماری تنخواہ ہوتی ہے، اللہ کی قسم مجھے نقصان ہے۔ کیا بولیں گے؟ دماغ کے اندر یہ بات بٹھائیں گے کہ میں نے 20 کا سوچا تھا 18، وہ جو 2 لاکھ روپے وہ نقصان ہے۔ ہمارے کراچی میں میمن حضرات کہتے ہیں منافع کا نقصان، اور یہاں کے سیٹ کہتے ہیں شاید سمجھ میں آئے، شیخ کہتے ہوں گے منافع کا نقصان، حالانکہ یہ جھوٹ ہے۔ کیا ہے؟ اگر آپ کو 1 لاکھ روپے بھی آپ نے جو سرمایہ لگایا ہے اس سے زیادہ مل رہا ہے، تو وہ 1 لاکھ کی شریعت مطالعہ کی نگاہ میں کیا ہے؟ انسان کو تو حال یہ ہے کہ اگر اسے 20 کی بات کر رہا، اگر 50 لاکھ بھی منافع ہو تو اس کو صبر نہیں ہوگا، وہ چاہے گا 51 ہو جاتا تو اچھا ہوتا۔ نقصان اس وقت ہوتا ہے کہ جو آپ نے پیسے لگائے ہیں وہ ڈوب جائے،
یعنی اسلام میں نقصان کا تصور کیا ہے کہ آپ کی پرنسپل اماؤنٹ، آپ کا راس المال کیا ہے، ڈوب جائے، نقصان ہو گیا۔ 10 لاکھ سے ہم نے منافع شروع کیا تھا، نقصان ہو گیا 1 لاکھ روپے کا۔ تو اب یہاں پر ایک ہی اصول ہے، اگرچہ کچھ بھی طے کر لیں سب ایک طرف پھینکا جائیں گے۔ شریعت مطہرہ کا اصول کیا ہے کہ جس نے جس پرسنٹیج پر شراکت کی تھی نقصان میں اسی پرسنٹیج کے مطابق وہ نقصان برداشت کرے گا۔ میں نے 35% لگائے تھے، 1 لاکھ میں 35,000 کس کا نقصان ہوگا؟ میرا۔ 30,000 ان کا، 35,000 ان کا، یعنی نقصان کا ایک ہی رشید۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سے یہ اخذ کیا گیا ہے، ایکسٹریکٹ کیا گیا ہے۔ اب ہمارے یہاں ایک تصور پایا جاتا ہے کہ جناب تجارت اور تجارت کی تقدیس، اس کی سینکٹیٹی کے لیے یہی کافی ہے، یہی کافی ہے کہ جناب رسول مقبول رسالت مآب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تجارت بنائی، ختم، وائنڈ اپ۔ اس آگے کوئی بات ہے؟ کوئی کہے کہ نہیں جی تجارت یہ ہے وہ ہے، تجارت چھوٹی ہو یا بڑی ہو، کسی بھی نوعیت کی ہو، وہ حلال شریعت کی نگاہ میں وہ پسندیدہ ہے۔ ہمارے یہاں عام طور پر تجارت کی بہت ساری صورتیں ہیں جن کو معیوب سمجھا جاتا ہے۔ کوئی گوشت بیچتا ہے تو معاشرے کے اندر اس کو نچلی نگاہ سے دیکھتے ہیں لوگ، کوئی جو ہے درزی ہے تو اسے بھی، کوئی کتابت کرتا ہے تو اسے بھی، ہے نا، ایسا نہیں۔ حضرت امام محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد امام محمد، اور انہوں نے کتاب تحریر فرمائی کتاب الکسب، اس کا اردو میں بھی ترجمہ آ چکا ہے، انگریزی میں بھی ہے، کبھی موقع ملے جتنے ہمارے طالب حضرات یہاں تشریف فرما ہے، کتاب الکسب یہ اپنے پاس رکھیں۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ اس پائے کے امام تھے۔ میں صرف ایک واقعہ، شاید تھوڑا اس میں کمی بیشی ہو جائے، لیکن اس کی تھیم یہی کہ ایک مرتبہ آپ بیٹھے لوگوں کے سامنے واعظ و نصیحت فرما رہے تھے، دین سکھا رہے تھے، تو اس محفل میں ایک غیر مسلم بھی بیٹھا تھا، تو وہ اس قدر متاثر ہوا آپ کی گفتگو سے کہ اپنے سامنے بیٹھے کسی شخص سے پوچھتا کہ کون ہے، یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا یہ محمد ہے، امام محمد ہے، انہوں نے کہا یہ محمد ہے، کہ یہ وہی محمد ہے جو مسلمانوں کے نبی ہیں؟ کہ نہیں، یہ تو اس محمد کے غلام ہیں۔ کیا ہے؟ اس محمد کے غلام ہیں۔ اس غیر مسلم نے کہا کہ جب یہ محمد اصغر کا یہ عالم ہے تو محمد اکبر کا کیا عالم ہوگا، اور مسلمان ہو جائے۔ اس پائے کے لوگ امام تھے۔ اب آپ سمجھ سکتے ہیں میں کیا آگے بات کر سکتا ہوں کہ محمد اصغر کا یہ عالم ہے تو محمد اکبر کا کیا عالم ہوگا۔ لیکن آج ہمیں دیکھ کے تو کفار مشرک کہتے ہیں یہ مسلمان، جو ہمارا کردار ہے، ہمارے اقابر کا کردار تو ایسا تھا کہ لوگ ان کے کردار، ان کی گفتگو کو سن کر اسلام کو قبول کرتے۔ ابھی جو دنیا بھر میں یہ بات مشہور ہے کہ، اور حقیقت بھی ہے کہ اسلام دنیا کا وہ واحد دین ہے، مذہب ہے اس وقت جو تیزی کے ساتھ پھیل رہا ہے، تیزی کے ساتھ یورپ میں، مختلف جگہوں میں، اور وہ پریشان ہے، جتنا اسے دبایا جا رہا ہے اتنا ہی ابھر رہا ہے۔ اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک رکھی ہے، اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک رکھی ہے، یہ اتنا ہی ابھرے گا جتنا تم دباؤ گے۔ لیکن آپ کو پتہ ہے
کہ وہ جو مسلمان ہو رہے ہیں وہ ہمارے کردار کی وجہ سے نہیں ہو رہے ہیں، کیونکہ ہمارا تو کردار جو ہے وہ کسی سے پوشیدہ ہے۔ تحقیق سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ وہ مسلمان قرآن کو پڑھ کر اور قرآن کی وجہ سے ہو رہا ہے، کیونکہ نبی کریم علیہ السلام کا زندہ معجزہ ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ کوئی بھی پیشہ، پروفیشن اسلام کی نگاہ میں معیوب نہیں ہے اگر وہ حلال و طیب ہے۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں ایک فہرست دی ہے انبیاء کرام کے پروفیشنز کے بارے میں۔ آپ کہتے ہیں کہ جناب سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت فرمائی، تجارت کو یہاں سے تقدیس مل گئی۔ حضرت آدم علیہ السلام کیا کرتے تھے؟ معاش کے لیے کھیتی باڑی فرمایا کرتے تھے۔ اب جو کسان ہیں ان کو تقدیس ملی۔ حضرت یسوع علیہ السلام بھی کھیتی باڑی فرمایا کرتے تھے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کتابت اور درزی کے پیشے سے وابستہ تھے۔ حضرت ہود علیہ السلام بھی تاجر تھے، صالح علیہ السلام بھی تاجر تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام لوہے کی صنعت سے وابستہ ہے، قرآن میں بھی ان کا ذکر ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نجاری کے پیشے سے وابستہ ہے، کارپینٹنگ، کشتی، سفینہ نوح۔ سب سے پہلے اس شعبے میں کام کرنے والے کون ہیں؟ حضرت نوح علیہ السلام۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کیا تھے؟ آپ بھی کھیتی باڑی کے شعبے سے بھی وابستہ تھے اور آپ ماہر تعمیر بھی تھے، یعنی آرکیٹیکچر بھی تھے۔ کیا تھے؟ آرکیٹیکچر۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام تیر کے کاروبار کا بہترین کاریگر تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام غلے کا کاروبار کرتے تھے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام بکریاں چرایا کرتے تھے۔ حضرت ایوب علیہ السلام مویشی پالا کرتے تھے۔ حضرت ہارون علیہ السلام بھی تاجر تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام رنگ سازی کے شعبے سے وابستہ تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کھجور کے پتوں سے ٹوکریاں بنایا کرتے تھے۔ اب کوئی ایسا پیشہ ہے جس کا ہم مذاق ہو رہا ہے یا جس پیشے سے وابستہ لوگوں کو ہم کمتر سمجھیں؟ ہر پیشے کو حلال اور طیب کام کے حوالے سے ہر پیشے کو کسی نہ کسی نبی علیہ السلام سے نسبت حاصل ہے اور اس نسبت کی وجہ سے اس پیشے کو سینکٹیٹی حاصل کی۔ ایک دفعہ ایک مشہور صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، مزدور۔ تو آپ علیہ السلام نے دیکھا کہ ان کے ہاتھ میں جو ہے نا، یعنی اس طرح آپ سمجھ جائیں کہ ہاتھ جو ہے ان کا زخمی ہے یا ابری ہوئی، جو آپ کو پتہ ہے جب کدال یا کئی پکڑ کے کرتے ہیں تو یہاں پر ایک ابھار پیدا ہو گیا۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے پوچھا یہ کیا ہے؟ تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں مزدور ہوں، مٹی کوڑتا ہوں، تو اس کی وجہ سے یہ میرے ہاتھ میں جو آپ کو نظر آ رہا ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا ہاتھ لاؤ۔ کیا فرمایا؟ ہاتھ لاؤ۔ آپ نے ان دونوں ہاتھوں کا بوسہ لیا اور فرمایا کہ ہذہ ید لا تمسها النار، یہ وہ ہاتھ ہیں کہ جنہیں جہنم چھو نہیں سکے۔ تو جو اب تاجر کے حوالے سے ایک بات میں عرض کروں، جب اعلان کیا گیا تھا تو ہمارے محترم نے یہ کہا تھا کہ وراثت پر بھی گفتگو ہوگی، تو مجھے تجارت کے حوالے سے گفتگو کرنے کا کہا گیا تھا۔ وراثت کا عنوان ہے اور بہترین عنوان ہے، انشاءاللہ کبھی زندگی رہی تو اس پر بھی بات کریں گے کیونکہ ٹائم بہت ہے۔ تاجر صرف تاجر نہیں ہوتا، آپ اگر تجارت کر رہے ہیں تو آپ صرف تاجر نہیں ہیں، آپ مبلغ اسلام بھی ہیں۔ آج یہاں سے جب اٹھ کر جائیں تو آپ اپنے آپ کو تاجر کے ساتھ ساتھ مبلغ اسلام بھی سمجھیں۔ میں اسلام کا تبلیغ کرنے والا ہوں۔ آپ کو پتہ ہے انڈونیشیا، ملائیشیا، فلپائن، چین، ان کا ایک پورا صوبہ ہے جہاں پر مسلمانوں کی اکثریت ہے، وہاں پہ ظلم ہو رہا ہے مسلمانوں کے ساتھ، اور ہم چائنا کی دوستی کی وجہ سے اس ظلم کو ہائی لائٹ نہیں کر رہے ہیں۔ ہمیں اللہ کو جواب دینا پڑے گا، عمرانوں کو بھی اور ہمیں بھی۔ تو
انڈونیشیا، ملائیشیا، فلپائن، چین، یہ وہ ممالک ہیں جہاں پر اسلام تاجروں کی وجہ سے پھیلا. ان کی وجہ سے تجارت کی غرض سے وہ لوگ آئے، تجارت بھی کی، تبلیغ اسلام بھی کی، اور ان علاقوں میں اسلام کا جھنڈا گاڑ دیا. آج دیکھیں انڈونیشیا مسلم ملک ہے، ملائیشیا مسلم ملک ہے، فلپائن اور چین کے اندر ایک کثیر تعداد مسلمانوں کی ہے، اور یہ سارے کے سارے لوگ تاجروں کی تبلیغ کے اثر سے مسلمان ہوئے. ہمیں بھی چاہیے کہ ہم تاجر بننے کے ساتھ، تاجر جو ہے جب تجارت کرتا ہے اور اس کے پاس بندہ آتا ہے تو وہ ساتھ ساتھ دین کے احکام بھی اسے بتا رہا ہے. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کپڑے کے تاجر تھے. کس کے؟ کپڑے کی تجارت کو شریعت مطہرہ کے اندر بڑی اہمیت دی گئی. بلکہ میں ایک حدیث مبارک آپ کے سامنے، دلچسپ حدیث مبارک ہے، وہ عرض کرتا ہوں اگر وہ مل جائے، کہ حدیث کا مفہوم ہے کہ کل قیامت کے دن تاجر جنت میں چلے جائیں گے. جو تاجر صدق و امانت کے ساتھ تجارت کرتے ہیں وہ جنت میں جائیں گے، لیکن جو نہیں کرتے ان کے بارے میں نبی کریم علیہ السلام نے بڑی وعید ارشاد کی. تو جب وہ چلے جائیں گے تو ان سے پوچھا جائے گا کہ فرض کرو کہ اگر تمہیں دوبارہ دنیا میں بھیج دیا جائے تو تم کون سی تجارت کرنا پسند کرو گے؟ کون سی تجارت کرنا پسند کرو گے؟ تو وہ تاجر کہیں گے کپڑے کی اور عطر کی تجارت کرنا پسند کرو گے. کپڑے کی تجارت اتنی مقدس تجارت ہے کہ جنت میں جنتی بھی اس تجارت کی خواہش کرے. اس کی اہمیت بتانا مقصود ہے. لیکن کپڑے کی تجارت میں جو غیر شرعی امور کو ہم شامل کر لیتے ہیں، اس کے بعد پھر یہ تجارت وہ والی تجارت نہیں رہتی کہ کپڑے کو بیچنے کے لیے جو تشہیری مہم چلائی جاتی ہے، اس مہم میں بے لباس خواتین کو دکھایا جاتا ہے، بے حیائی اور فحاشی کو پھیلانے کی دانستہ و غیر دانستہ کوششیں کی جاتی ہیں. اس کے بعد پھر جو ہے وہ معاملہ وہ نہیں رہتا. تو حضرت امام اعظم کی بات ہو رہی تھی. ایک عورت آتی ہے ان کے پاس اور کہتی ہیں کہ یہ میرے پاس کپڑے ہیں، آپ خرید لیں. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کیا قیمت ہے؟ تو ابھی مجھے ایگزیکٹ فیگر تو یاد نہیں، میں فرض کر دیتا ہوں. تو انہوں نے کہا کہ فرض کریں 10 درہم میں. اس زمانے میں درہم اور دینار جو ہے کرنسی استعمال ہوتی ہے. تو حضرت امام اعظم نے کہا کہ یہ تو کم قیمت بتا رہے ہیں. کیا فرمایا؟ آج کا تاجر ہوتا ہے سبحان اللہ، صبح صبح میرا کام ہو گیا. سمجھ میں آ گئی بات؟ آپ نے کیا فرمایا کہ تم جو قیمت اپنی چیز کی مجھے بتا رہی ہو یہ کم ہے. انہوں نے کہا کہ چلے 15 دے. آپ نے کہا یہ بھی کم ہے اور بڑھاؤ. اور اس وقت تک آپ کہتے رہے جب تک کہ وہ ایگزیکٹ اس کی بازاری قیمت پر نہیں آ گئی. کہا کہ ہاں اب تم نے قیمت صحیح جو ہے اپنی چیز کی مانگی ہے، جو یہ پیسے اپنے دیا. یہ ہے تبلیغ. یہ کیا ہے؟ ایسے بھی تاجر ہوا کرتے تھے ایک زمانے میں کہ جب ان